احباب گرامی، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور یہ جو مولا کائنات ہیں، شان ورا الورا ہے، وہ پہلا دن ہو یا جنگ کا کوئی بھی میدان ہو، جب بھی میرے نبی نے کہا کہ ہے کوئی، علی کھڑے ہوئے، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر قربان جاؤں علی پاک کی شان پر۔ آپ نے فرمایا علی جاؤ 40 کے لوگوں کو لے کے آؤ، یاد رکھنا ہر کوئی 40 برس سے کم کا نہ ہو، جتنے بھی لوگوں کو بلا کے لاؤ کوئی بھی 40 برس سے کم کا نہ ہو، کوئی بھی اس مجلس میں 40 برس سے زیادہ والے لوگ ہوں، پختہ عقل والے، ان کو میں نے دعوت دینی ہے۔ قربان جاؤں بلایا 40 برس سے زیادہ والوں کو ہے، اور جو بلانے جا رہا ہے وہ 10 سے 12 سال کا، خود علی 10 11 12 13 سال کا، باقی پابندی ہے 40 سال سے کم نہ آئے۔ وہ علی تیری شان پہ قربان جاؤ، اور ان 40 سال سے زیادہ والوں میں بٹھایا، اور پھر کہا ہے کوئی میرا مددگار؟ اس وقت بھی وہی کھڑا ہوا اٹھ کے کہ یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا مددگار۔ احباب گرامی، اس دن سے لے کر میرے نبی کی زندگی کے آخری دن تک آپ دیکھ لیں کہ جب بھی میرے محبوب نے کہا ہے کوئی تو علی ہی کھڑا ہوا۔ یہ یعنی کوئی حادثے کی بات نہیں ہوتی تھی۔ اب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ دیکھیں ہم صحابہ کرام کے خادم ہیں، صحابہ کرام کے غلام ہیں، صحابہ کرام کے قدموں کی مٹی ہمارے ماتھے کا غازہ، ہم صحابہ کرام کی عظمت کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن احباب گرامی، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی صحابہ کی محبت کی آڑ لے کے علی پہ حملہ کرنا چاہے۔ میں اعلان کر رہا ہوں علی کے غلام زندہ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی موجود ہوں اور کوئی بات کرے اور ہم بولیں، پھر ہم سگے علی کیسے ہوئے؟ وہ میں مولوی صاحب سے سن رہا تھا، وہ جی ایسا ہے ہمارے اہل سنت میں آج کل بیڑا گرک ہوا، ٹھیک ہے، وہ جی دیکھیں جی فتوحات تو دوسرے خلیفوں نے زیادہ کی ہیں، علی کے زمانے میں تو فتوحات نہیں ہوئی۔ تو سنے وہ کان کھول کے، اگر یہ مکان تعمیر کرنے والا اس کی بنیاد ہی نہ رکھے، مکان بن جائے گا؟ بیج بونے والا اگر بیج ہی نہ بوئے تو فصل کاشت ہو کے کاٹی جائے گی۔ تو احباب گرامی آؤ ذرا غزوہ بدر سے لے کے ہر غزوے کو پڑھے انصاف کی آنکھ کھول کے کہ کس کی تلوار نے فیصلے کیے، یہ معرکہ بدر کس کی تلوار نے سر کیا۔ احد میں جب ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر، اور بازوے حیدر کا اندازہ ذرا مرحب سے پوچھ رکھ دیا ہے کاٹ کر۔ واہ 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 بھائی، سمجھے ہو وقت نہیں ہے۔ اگر بدر و احد کے معرکے علی سر نہ کرتا، اگر مرحب و انتر و عبد بدھ کو علی ڈھیر نہ کرتا، جب سب پیچھے تھے علی آگے تھے، اگر یہ معرکے فتح نہ ہوتے تو ایران و روم تک کون جاتا؟ کیوں نہیں سجاد صاحب؟ یہ کہتے ہیں کہ ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، افریقہ فتح ہوا، فلاں فتح ہوا۔ بھئی اس فتح کی طرف کس نے بنیاد رکھ کے اس سڑک پہ چلایا؟ میں تفصیل میں جاؤں تو پھر کوئی ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے کہ خندق میں کون تھا جو آگے قدم رکھ کے میدان میں کھڑا تھا جب سب جری اور بہادروں کے دل حلق میں دھڑک رہے تھے؟ احد میں دیکھیں بڑی خوبصورت تمثیل ہے بھئی، جس طرح عصائے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کی ضرب کے ساتھ دریا کو دو نیم کیا اور اپنی امت کو
اور اپنے چاہنے والوں کو سلامتی کی راہ پہ ڈال کے لے گئے اور ان کو بچا کے پار کر کے لے گئے، اسی طرح احباب گرامی دریائے لشکر کفار کو بڑا خوبصورت کیوں احد کے میدان میں جب مولانا جامی جیسا بندہ تڑپ کے کہہ رہا تھا کہ بجنگ احد چوں نبی امام تنہا، کہ جنگ احد میں جب نبی تنہا کفار نے گھیرا ڈال لیا تو اس دریائے لشکر کفار کو کس کی تلوار نے دو نیم کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت کو نکال کے لے کے گئے تھے، علی خدا کے رسول کو دشمنوں کے نظر سے نکال کے لے آیا۔ اگر اب آپ تصور کریں، اگر علی نہ ہوتا احد میں، خندق میں، بدر میں، اگر علی نہ ہوتا حنین میں، اگر علی نہ ہوتا کہ جب ابو سفیان جیسے لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد کہہ رہے تھے کہ اب ان کی یہ جو مسلمان دوڑے ہیں بکھلا کے یہ سمندر تو پورا نہیں روک دے، یہ الفاظ موجود ہے کہ ابو سفیان خوش ہو کے کہہ رہا تھا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سمندر سے پہلے نہیں اب رکیں گے، اگر علی نہ ہوتے بدر میں، احد میں، حنین میں، خندق میں، یہ کتنی جنگیں ہیں، تو ذرا اندازہ کریں جب وہ مرحب والا مسئلہ بنا ہوا تھا، اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے، جب وہ امر بن عبد ود والا مسئلہ بنا ہوا تھا، اگر علی نہ ہوتے، جب احد میں نبی گھرے ہوئے تھے، اگر علی نہ ہوتے، جب آواز آئی تھی محمد قتل ہو گئے، اس اسنا میں اگر علی نہ ہوتے تو کیسا روم اور کیسا ایران۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو بعد میں فتوحات کی فصلیں کاٹی ہیں، بیج تو میرے علی نے بویا، بیج میرے علی نے بویا۔ یہ جو فتوحات کے محلات میں موجیں بنی ہیں، یہ بنیاد تو میرے علی نے رکھی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی مجھے بتا دے کہ آپ نے غلط کہا، غلط تو نہیں نہ کہا۔ اس لیے احباب گرامی میرا علی علی ہے، حیدر ہے۔